السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین، اما بعد۔ جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمان تو خراج عقیدت پیش کرتے ہی ہے، محبت کا اظہار بھی کرتے ہیں، عقیدت کا اظہار بھی کرتے ہیں، حضور کے کمالات کا اعتراف بھی کرتے ہیں، اس کے سامنے سر بھی جھکاتے ہیں۔ لیکن غیر مسلموں میں بھی بڑی تعداد ہر زمانے میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات، فضائل، حضور کے اعجاز کا ذکر کرتے آ رہے ہیں، اور یہ سینکڑوں دائروں میں ہے۔ یہ 14 صدیاں ہیں حضور کے زمانے میں بھی اور اب بھی، جو رسول اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا اعتراف کرتے ہیں، حضور کی انسان پروری اور عدل اور حضور کے انصاف اور حضور کے اصول پرستی کا ذکر کرتے ہیں۔ میں ان میں سے 2 کا ذکر کرنا چاہوں گا، حضور کے معاصرین میں سے۔ اصل رائے وہ ہوتی ہے جو معاصر کی رائے ہو۔ حضور کے معاصرین میں سے وقت کے 2 حکمرانوں کی بات ذکر کرنا چاہوں گا جو تاریخ کے ریکارڈ میں ہمیں ملتی ہے۔ سب سے پہلے تو جب مکہ مکرمہ میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں پر مشرکین نے زندگی تنگ کر دی تھی، اور 13 سال کا وہ دور صبر کا اور آزمائش کا دور تھا۔ اس دوران جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے صحابہ کو اجازت دے دی تھی کہ وہ ہجرت کر کے چلے گئے، اور ہجرت کے لیے جگہ منتخب کی گئی تھی حبشہ۔ عیسائی حکمران تھے، اور عیسائی اہل علم جو ہے وہ ہمیشہ حضور کے بارے میں، اسلام کے بارے میں نرم گوشہ رکھتے آ رہے ہیں۔ تو بہت سے لوگ حضور کی خود بیٹی حضرت رقیہ، حضرت عثمان، حضور کی جو بعد میں ام المومنین بنی حضرت زوجہ، ام المومنین سلمہ، حضور کے بہت سے قریبی رشتہ دار لوگ بھی حضرت جعفر حضور کے چچا زاد بھائی ہیں، اور ہجرت کر کے چلے گئے۔ جب یہ تو حضرت عثمان بھی جو ہجرتین ہیں، یہ ہجرت کر کے وہاں گئے، تو مشرکین مکہ ان کے لیے یہ بڑا دھچکا تھا کہ یہ اتنی بڑی تعداد ان کے جبر سے نکل کر آزاد فضا میں چلی گئی ہے۔ تو مشرکین مکہ نے باقاعدہ وفد بھیجا۔ حبشہ کے بادشاہ اسہمہ نام تھا، نجاشی کہلاتے تھے رضی اللہ عنہ۔ تو باقاعدہ وفد بھیجا۔ وفد کی قیادت اس وقت کے ایک بہت بڑے ڈپلومیٹ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت سفارتکار، بڑے مدبر اور اعلیٰ سطح کے ڈپلومیٹ تھے، اس وقت اس کیمپ میں تھے۔ ان کی قیادت میں وفد بھیجا شاہ حبشہ کے پاس۔ یہ وفد یہ التجا لے کر کہ ہمارے کچھ بگھوڑے آپ کے پاس آ گئے ہیں، ہم ان کو واپس لے آئے۔ تو اسہمہ عدل پسند آدمی تھا، اس نے کہا کہ میں ان کا موقف بھی سن لوں، آمنے سامنے کر کے موقف سنوں گا تو پھر میں آپ کو بات کروں گا۔ تو بلا لیا دربار میں، ادھر یہ بھی تھے وہ بھی تھے، دونوں کا موقف سنا۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے، ادھر سے عمرو بن العاص ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قریش کے نمائندے، جو واپسی کا مطالبہ لے کر آئے ہیں کہ جناب ہمارے کچھ لوگ ہیں آپ کے پاس، بھاگ کے آ گئے ہیں اور ہم ان کو واپس لینے آئے ہیں۔ اور ادھر سے جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کے چچا زاد بھائی، حضرت علی کے بھائی ہیں رضی اللہ، وہ مسلمانوں کی نمائندگی فرما رہے ہیں کہ بھائی ہم بھاگے ہوئے نہیں ہیں، ہم یہ اللہ نے ہمارے یہاں پیغمبر بھیجے ہیں اور یہ قرآن کتاب بھیجی ہے اور ہم ایمان لائے ہیں، یہ ہمیں ظلم کرتے ہیں، جبر کرتے ہیں، ان کے جبر سے مجبور ہو کر، ظلم سے مجبور ہو کر ہم نے آپ کی پناہ لی ہے۔ یہ سارا موقف پیش کیا۔ تو نجاشی نے کہا بھی آپ تو مظلوم ہیں، آپ کی مدد تو ہمیں کرنی چاہیے۔ عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے دیکھا کہ بات بنی نہیں ہے، تو انہوں نے پھر دوسرا بار کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اور مریم علیہ السلام کے بارے میں بھی آپ سے مختلف عقیدہ رکھتے ہیں، اور یہ ان کو وہ کچھ نہیں مانتے جو آپ مانتے ہیں۔ تو جعفر خود روایت کرتے ہیں، جب یہ بات ہوئی تو میں نے سوچا کہ یار یہ بات تو بڑا کارگر ہے کہ یہ تو ہمارا عقیدہ تو وہ نہیں ہے جو ان کا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اور مریم علیہ السلام کے بارے میں، تو یہ میں نے اپنی بات یا گول بول کروں یا صحیح کروں، تو کیا کروں؟ جب یہ بات ہوئی تو میں نے اپنے دل میں
سوچا اور پھر میں نے طے کر لیا اوریجنل بات کروں گا، صحیح بات کروں گا، نتیجہ جو بھی ہو اللہ کے حوالے۔ تو میں نے سورہ مریم کی تلاوت کی کہ عیسیٰ علیہ السلام کون تھے، ہمارا عقیدہ کیا ہے، اور وہ مریم علیہ السلام کون تھی اور ان کی ولادت کیسے ہوئی، اور سارا قرآن پاک نے ذالک عیسی ابن مریم قول الحق الذی فیہ یمترون کہہ کے جو سارا قصہ بیان کیا نا، تو کہتے میں نے وہ پڑھ دیا۔ تو روایت پاتا ہے کہ اسحمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بادشاہ تھے، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اور جب بات مکمل ہوئی تو اس نے دو اعلان کیا۔ اس نے کہا جو کچھ انہوں نے کہا ہے حقیقت کے بالکل مطابق ہے، ایک حرف بھی آگے پیچھے نہیں ہے، اور اس لیے میں تو ان کو کچھ نہیں کہتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ میرے پاس پناہ لینے آئے ہیں، مظلوم ہیں، میں ان کو پناہ دوں گا۔ تو قریش کا وفد ناکام واپس چلا گیا۔ تو یہ حضور کے معاصر ہیں، اسلام بھی قبول کیا انہوں نے، اور پھر حضور کی خدمت میں خواہش کا اظہار کیا کہ میں حاضر ہونا چاہتا ہوں۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں، مسلمانوں کا مفاد اس میں ہے اور حبشے کا مفاد اس میں ہے کہ آپ وہیں رہیں۔ پھر جب اسحمہ کی وفات ہوئی تو حضور نے مدینہ منورہ میں غائبانہ جنازہ پڑھا ان کا، اور یہ واحد غائبانہ جنازہ ہے جو حضور نے پڑھا۔ لیکن بہرحال میں یہ ایک معاصر کی رائے اسلام کے بارے میں، قرآن پاک کے بارے میں، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے بارے میں بادشاہ کی، حبشہ کے بادشاہ کی رائے، یہ ایک تاریخ کا ایک ہم واقعہ، میں نے اس کا خلاصہ بیان کیا ہے، بڑی تفصیلات موجود ہیں، لیکن حضور کے معاصرین میں سے ایک بڑے معاصر نے حضور کی تعلیمات کی تصدیق کی۔ دوسرا واقعہ بھی حضور کی حیات مبارکہ کا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بادشاہوں کو اسلام کی دعوت کے خطوط لکھے تو ان میں ایک خط اس وقت روم کے بادشاہ قیصر روم، جو بڑی طاقتوں میں سے ایک طاقت تھا، اس کو خط لکھا، خط پہنچا اس کو۔ وہ اس وقت بیت المقدس کے دورے پر تھا، اور اس نے خط کے پڑھنے سے پہلے دربار بلایا اور قریش کے لوگ تلاش کیے جن سے حضور کے بارے میں معلومات حاصل، بڑی لمبی روایت ہے، میں خلاصہ کر رہا ہوں کہ اس نے بلایا قریش کے کچھ لوگ تلاش کرو تاکہ ان کے بارے میں معلومات حاصل ہوں۔ اتفاق سے جناب ابو سفیان جو حضور کے حریف تھے اس وقت، وہ وہاں تو گئے ہوئے تھے تجارت کے لیے، تو ان کو روم کے دربار میں پیش کیا گیا، قیصر روم کے دربار میں سوال جواب ہوئے۔ قیصر روم نے ان سے سوالات کیے نبی کریم کے خاندان کے بارے میں، ذات کے بارے میں، طرز عمل کے بارے میں، حضور کی دعوت کے بارے میں، حضور کے ساتھیوں کے بارے میں، بڑے لمبے سوالات ہیں، سوالات جوابات کے بڑی خاصی محفل رہی۔ اور سوالات جوابات کے بعد قیصر روم نے جو تجزیہ کیا، یہ میں اس وقت کے ایک بڑے حکمران کی رائے حضور کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے بعد، یعنی بریفنگ کے بعد، بریفنگ لی اس نے حضور کے حریف سے، مد مقابل سے بریفنگ لی، اور انہوں نے جو سوالات جواب دیے تو میں اس کا جملہ نقل کرنا چاہوں گا۔ ان کا ما تقول حقا، ابو سفیان سے کہا کہ اگر جو کو آپ نے باتیں بتائی ہیں، میں نے سوالات کیے ہیں، آپ نے جوابات دیے ہیں، جو کچھ آپ نے کہا اگر یہ سچ ہے تو انہ لنبی، وہ نبی ہے، اور نبیوں والا کام ہی ہے، جو نبی کیا کرتے ہیں وہی باتیں کر رہے ہیں، اور میں اگر رسائی پا سکوں تو میرا جی چاہتا ہے کہ میں ان کی خدموں میں جاؤں، ان کے پاؤں دھلواؤں اپنے ہاتھوں سے اور ان کی خدمت میں حاضری دوں۔ میں بھی انتظار میں تھا کہ ایک نبی آنے والا ہے، اور میرا خیال میں یہ وہی نبی ہے جس کے میں انتظار میں تھا، اور بنی اسرائیل یہودی اور عیسائی دونوں انتظار میں تھے۔ تو یہ دوسرے بڑے بادشاہ کی معاصر کی رائے جناب نبی کریم کے بارے میں تاریخ کے ریکارڈ میں موجود ہے۔ تیسری گواہی میں ساتھ شامل کرنا چاہوں گا، مصر پہ بھی عیسائی حکومت تھی، مقوقس مصر کے بادشاہ تھے، اور انہوں نے بھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو پورا پروٹوکول دیا، اسلام قبول نہیں کیا لیکن احترام دیا، اور پورے احترام کے ساتھ، پورے پروٹوکول کے ساتھ حضور کی بات سنی، حضور کی خدمت میں ہدیے بھیجے، 2 باندیاں بھیجی، گھوڑے بھیجے اور ہدیہ بھیجا، اور یہ حضور کے معاصرین میں سے 2-3 کا ذکر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی پر، حضور کے عدل پر، انصاف پر، انسان دوستی پر اس وقت کے کوئی بھی آدمی ایسا نہیں جو اسے اختلاف کرتا ہو، معاصرین میں سے بھی اور بعد میں بھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
حضور کو کمالات بھی وہ عطا فرمائے تھے۔ آج بھی اس کی تازہ ترین گواہی دا 100 کے نام سے جو کتاب دنیا میں معروف ہے کہ دنیا کے 100 بڑے آدمی، ان میں لکھنے والا خود مائیکل یہ عیسائی ہے، لیکن کہتا ہے کہ میں نے طے کیا تھا نا، اس کو کیا کہتے ہیں، اصول طے کیے تھے، جو میرٹ طے کیا تھا، اس میرٹ پہ پہلے نمبر پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی آتے ہیں، اس لیے اور کوئی میرے پاس آپشن نہیں ہے کہ میں پہلے نمبر پہ ان کا نام لکھوں۔ یہ تو سینکڑوں باتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آج بھی حضور کی عظمت، حضور کی حرمت، حضور کا مقام دنیا کے سامنے مسلم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حضور کے ساتھ محبت اور عقیدت میں اضافہ فرمائے اور اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔